بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ لاہور میں پیش آیا۔ ایک عورت جس نے اپنے لباس کے اوپر لکھوائی کروائی حلوہ، اور ہماری قوم کے لوگوں نے اس کو یہ سمجھا کہ شاید یہ کوئی قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، اور آیت سمجھ کر کے وہاں پر حلہ بولنے کی کوشش کی گئی اور اس کو گستاخ قرآن اور گستاخ رسول قرار دینے کی کوشش کی گئی، جو بہت ہی افسوسناک تھا۔ اور وہاں پر نعرے بھی لوگوں نے لگائے کہ اس کو پکڑو، اس کو قتل کر دو، اس کی سزا سر تن سے جدا ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑا کبیر فعل تھا اگر اس کو نقصان پہنچ جاتا۔ پہلے نمبر پر تو ان بدبختوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن ہے، شاید پورے قرآن میں یہ حلوہ کا لفظ بھی نہ آتا ہو، اور اس کو انہوں نے قرآن بنا دیا۔ کس قدر جاہلیت ہے اور جہالت کے زمانے میں یہ لوگ رہتے ہیں۔ کیا اسلام کی منشا قتل و غارت گری ہے، پکڑ کر کے گاجر مولی کی طرح کسی کو کاٹ دینا ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں۔ اسلام جان بچاتا ہے، اور ایسے چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر اسلام جان لینے کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو پکڑا اور اس کو قتل کرنا چاہا۔ اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، لیکن پھر بھی اس کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید تو نے اس کو کلمہ کیوں کہا، اس کو قتل کیوں کیا؟ جب اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دینے کے بعد بھی تو نے اس کو قتل کر دیا، ایسا کیوں کیا؟ حضور اس نے تو اس لیے لا الہ الا اللہ کہا کہ اس کی جان بچ جائے، اوپر سے کلمہ پڑھ لیا۔ آپ نے فرمایا کہ زید پھر اس کا تو دل چیرتا، سینہ چیرتا اور دل نکال کے دیکھ لیتا کہ اس نے اوپر سے کلمہ پڑھا ہے یا اندر سے پڑھا ہے۔ میں تیری اس حرکت سے بری ہوں، میں بری ہوں، میں بری ہوں، اللہ مجھ سے نہ پوچھنا، اس نے ایک ایسے کلمہ گو کو قتل کر دیا ہے۔ تو یقیناً اگر وہ کل عورت قتل کر دی جاتی، مار دی جاتی، تو ایسے بدبختوں کا پھر کیا بننا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسلام دین جو ہے وہ ان لوگوں سے بیزار ہے، بیزاری کا اظہار کرتا ہے، برات کا اظہار کرتا ہے۔ ان لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں چاہتا ہوں، میں اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے مقتدر اداروں کو چاہیے کہ جن لوگوں نے ایسا کیا ہے، اتنے جاہل لا علم بے علم لوگ جنہوں نے یہ فتنہ گڑھنے کی کوشش کی ہے، فتنہ پروری کرنے کی کوشش کی ہے، ایسے بدبختوں کو ٹھکانے لگایا جانا چاہیے۔ سخت سے سخت، کڑی سے کڑی وہ سزا دی جائے جو شرعی طور پر فتنہ پرور لوگوں کے لیے شریعت نے مقرر کی ہے۔ ان لوگوں کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے، قرآن نہیں آتا، اسلام کا پتہ نہیں ہے، اور ان لوگوں نے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے، تاکہ یہ سلسلہ وطن عزیز سے بند ہونا چاہیے، اور اسلام کو اور ملک پاکستان کو کوئی بدنام کرنے کی کوشش آگے سے نہ کر سکے۔